بچوں، آج ہم آپ کو حجاج بن یوسف کے زمانے کے ایک مشہور ڈاکو کی کہانی سناتے ہیں۔ اس ڈاکو کا نام جہدر تھا۔ بہت خوفناک ڈاکو تھا۔ رات دن لوگوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، انہیں قتل کر دیتا تھا۔ جہدر بے حد ذہین اور پر اعتماد تھا۔ آخر کو چند نوجوانوں نے اسے گھیر کر پکڑ ہی لیا۔ اب اس کو پکڑ کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا گیا۔ حجاج نے پوچھا کہ تمہارا نام جہدر ہے اور تمہیں ان جرائم پر کس نے اکسایا؟ تو اس نے بڑے زور سے کہا، زمانے کے ظلم و ستم، میرے دل کی جرأت اور بہادری، مفلسی اور ناداری اور لوگوں کی بزدلی نے۔ حجاج اس کے جواب سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا اب کیا انجام ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا باڈی گارڈ بننا چاہتا ہوں۔ حجاج کو بہت غصہ آیا کہ ایک چور اور ڈاکو میرا باڈی گارڈ بنے گا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، اگر تم نے کھلے دل سے ایک بھوکے شیر کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیں گے، اور اگر تم نے اس کا مقابلہ کر لیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر شیر نے تمہارے 2 ٹکڑے کر دیے تو تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اب اس مقابلے کی تیاریاں ہوئیں۔ ایک دن بہت سارے لوگ، شہر کے بہت سارے لوگ ایک بڑے میدان میں یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے۔ مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ شیر نہایت زور سے دہاڑتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہوا۔ وہ بھوک کے مارے بے چین تھا۔ اکھاڑے میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بہت ہی قوی ہیکل شیر تھا۔ اس کا سر بہت بھاری بھرگم تھا اور اس کا جھبڑا کھلا ہوا تھا، جس سے اس کے خون آشام دانت باہر نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ لوگوں کو خیال آیا کہ اب تھوڑی ہی دیر میں جہدر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب حجاج بن یوسف نے جہدر کو کھولنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی اس کو کھولا گیا تو وہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے میدان میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے حجاج کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ امیر کو مزید عزت و احترام دے۔ ممکن ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں۔ اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا میرے لیے معافی ہے؟ حجاج نے کہا، اگر تم نے فتح پا لی تو پھر تمہارے لیے معافی ہے۔ اب سپاہیوں نے جہدر کو اکھاڑے میں دھکیل دیا۔ ایک طرف یہ شیر ہے اور دوسری طرف جہدر۔ نہایت سخت مقابلہ تھا۔ اب شیر نے ایک چھلانگ لگائی۔ جہدر تلوار لیے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا۔ شیر ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ جہدر نے لپک کر تلوار کا ایک کاری وار اس پر ڈالا۔ وار
اتنا مہلک تو نہ تھا۔ شیر نے پیچھے کی طرف جست لگائی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل دہاڑ رہا تھا۔ اس کے بدن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں اپنا جبڑا کھولا۔ اس کے خونخوار دانت اور تیز ہو گئے۔ وہ جہدر پر حملہ کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ جہدر بجلی کی طرح آگے بڑھا اور اس کی گردن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ گردن کٹ کر شیر کے دھڑ کے ساتھ جھولنے لگی اور شیر دھڑام سے زمین پہ گر پڑا۔ لوگوں نے فلک شغاف نعرے بلند کیے، نعرہ تکبیر۔ جہدر سے ان کی محبت اس کی بہادری کی وجہ سے بڑھ گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کی بہادری اور عزم و ہمت سے اب کوئی اور کام لینا چاہیے۔ جہدر نے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور حجاج کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حجاج نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا، جہدر تم کتنے بہادر ہو، میں تمہیں 2 اختیار دیتا ہوں، یا تو تم معزز اور مکرم بن کر میرے پاس رہو، یا اس شرط پر واپس یمامہ چلے جاؤ کہ آئندہ کسی شخص پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے ہوگے۔ جہدر کو معلوم تھا حجاج اپنے وعدے کا پابند ہے۔ اس نے کہا، میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری تلوار اور میری قوت بازو باغیوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف دہرائے گی۔ حجاج نے اس بات کو قبول کر لیا اور جہدر نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا بلکہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بن گیا، اور اس نے اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیا اور اپنا وقت نماز، روزے، تہجد اور جہاد میں بسر کرنے لگا۔